ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 92 میں ہم یہ سن چکے کہ جو کوئی اگر بھلائی چاہتا ہے تو وہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کرے، یعنی کوئی بھی شخص اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة۔ ترجمہ یہ ہے تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ملت ابراہیمی میں حرام تھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا، تو آپ حالانکہ حضرت ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ان کی شریعت پر ہے تو ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے جبکہ آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام ہی چلی آئی۔ حضور نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم پر حلال تھی، اور یہودی کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک بھی حرام ہی چلی آئی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کیے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ ان پر حرام تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا، یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا تھا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنا چاہا کہ اگر آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ہمیں وہ باتیں بتائیں جو صرف ایک نبی جانتا ہے، یا جو نبی ہوگا اسے یہ باتیں پتہ ہوگی یا وہی جانتا ہوگا۔ تو آج ہم آپ سے وہ سوالات کریں گے جو صرف ایک نبی جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے جو سوالات کیے تھے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کھانے پینے کی کون سی چیزیں حرام کی تھی؟ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اگر نبی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر کھانے اور پینے کی کون سی چیز حرام کی تھی؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرض میں گرفتار تھے، اور ان کا مرض طول یعنی کہ ایک لمبے عرصے تک رہا، ایک زمانے تک رہا۔ تو انہوں نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک منت یعنی نظر مانی کہ اے الہ العالمین پاک پروردگار، اگر یہ میرا مرض ٹھیک ہو جائے گا تو میں اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دوں گا، یعنی میری پسندیدہ چیز جو کھانے میں ہے وہ اونٹ کا گوشت ہے اور پینے کے اندر اونٹنی کا دودھ ہے۔ اگر میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا تو میں تیری رضا کی خاطر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ کھانا پینا چھوڑ دوں گا، یعنی اپنے اوپر وہ حرام کر لیا۔ تو اس وقت سے لے کر کے یہ ان کی اولاد میں بھی چلا رہا تھا۔ تو اس آیت کے اندر ان یہودیوں کا بھی رد ہے جو یہ مانتے تھے کہ یہودی شریعت جو نافذ ہو چکی ہے وہ قیامت تک کے لیے نافذ ہی رہے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہی تھا کہ قیامت تک کے لیے یہی شریعت نافذ رہے گی تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں حلال تھی، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، وہ اپنے اوپر حرام کیوں کی؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ کچھ احکام منسوخ ہوتے ہیں تو منسوخ ہونا جائز ہے۔ تو اس سے ان کا یہ ماننا کہ یہودی شریعت قیامت تک رہے گی، اس کا رد ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ان کی شریعت منسوخ ہو گئی اور حضور کی شریعت نافذ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اسی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کی تھی وہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جانتے ہیں، اور انہوں نے اسی وجہ سے پوچھا تھا کہ اگر نبی ہوں گے تو جانتے ہوں گے۔ تو حضور نے اس کا جواب دیا اور بتا دیا کہ اس وجہ سے یہ چیزیں ان پر حرام تھی، حالانکہ یہ حرام شریعت کے اعتبار سے یعنی شرعاً حرام نہیں تھی، عرفاً انہوں نے اپنے آپ پر یہ چیزیں حرام کر لی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد ملا ہوا پانی بہت زیادہ پسند تھا، مگر انہوں نے خوف خدا کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے شہد والا پانی پینا چھوڑ دیا تھا، ترک کر لیا تھا اپنے لیے۔ تو اس طریقے سے عرفاً اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے چیزیں اپنے اوپر حرام کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں ان یہودیوں کا رد ہو گیا۔ اس سے اگلی آیت اوپر جو گزری اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کرو گے تو بھلائی کو پا سکو گے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اسی آیت کے اندر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا پسندیدہ کھانا جو کہ اونٹ کا گوشت تھا اور اپنی پسندیدہ چیز پینے کی جو اونٹنی کا دودھ تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر بھلائی چاہتے ہو دنیا و آخرت کی تو اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں خرچ کر دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا تھا، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، اور یہ حرمت ان کی اولاد میں بھی باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو۔ یعنی کہ اگر تمہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں اگر غلط ہے
کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال نہیں تھی بلکہ حرام تھی، تو پھر تورات لے آؤ، کیونکہ تورات کے اندر تو یہ مضمون موجود ہے، اور اسی میں سے یہ دکھا دو نکال کر کے حضرت ابراہیم پر یہ چیزیں حرام تھی، یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، یہ مضمون نکال کر کے دکھا دیں۔ تو اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت اور رسوائی کا خوف ہوا، اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بڑے تیش میں آئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر جب یہ باتیں سنی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر صحیح ہو تو لے آؤ تورات اور دکھا دو یہ مضمون کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھی، لیکن وہ شرمندگی کی وجہ سے یہ نہ کر پائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام کا منسوخ ہونا ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی کچھ چیزیں نافذ ہونے کے بعد وہ چیزیں منسوخ ہوتی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اگلی شریعتوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، لہذا قرآن کی بعض آیات کے منسوخ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیلی بحث سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 106 میں گزر چکی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم شریف اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل سے خبردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علوم بھی عطا فرمائے ہیں۔ تورات اور انجیل بلکہ چاروں آسمانی کتابیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ایک روایت کے مطابق آسمانی کتابوں کے تمام علوم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے، اور اسی قرآن کے حوالے سے قرآن میں آیا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ تو ساری چیزیں تو قرآن میں موجود ہیں، اور یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا، لہذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔